الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم، وبعد. سامعین و ناظرین، اللہ تعالی شارع الحکیم، عجیب اس کی حکمت ہے کہ اس نے اس دنیا کو اور اس کے نظام کو بڑے ہی اعتدال سے پیدا فرمایا۔ اس کا ہر کام بے شمار حکمتوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ نے انبیاء اور رسل اپنی طرف سے بھیجے اور انہیں عصمت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ کیا مطلب؟ کہ ہر نبی معصوم ہوتا اور ہر نبی کو عصمت کا محافظ خود اللہ ہوتا، یعنی خطا اور گناہ اس کو اللہ نبی سے دور کر لیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی شخص خطا نہ کرے، ایک ہے کہ خطا ہی اس کے قریب نہ جائے۔ اس طرح اللہ نے حضرات انبیاء کی عصمت فرمائی اور ان کو خلعت عصمت سے نوازا۔ اور دوسری طرف دیکھیں، ہر مدعی نبوت کاذبہ اللہ نے اسے رسوا بھی کیا اس دنیا میں، اور اپنے اپنے معاشروں میں اس کی فضاحت، ضلالت، ان کا کذب، ہر چیز کو اللہ نے واشگاف کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکیمانہ سنت ہے اس دنیا کے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے بہت سے کذاب اور دجال آئے، اور جیسے آپ نے فرمایا تھا اور سچ فرمایا تھا کہ میرے بعد مدعی نبوت میں دو فصل ضرور ہوں گے، اس کا کذاب ہونا، جھوٹ بولنا کثرت سے، اور دجال ہونا، دھوکہ دینا کثرت سے۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے اپنے دور کے متنبی اور بڑے صغیر کے مشہور متنبی اور مسلمہ پنجاب غلام احمد قادیانی کا۔ اور نبی اور متنبی، یہ ایک عنوان ہے الدین النصیحہ ہماری کتاب کا، اور یہ دوسرا مقالہ ہے، اور اسی میں ابھی آج بھی ہم اسی مقالے کو بیان کر رہے ہیں۔ عنوان مقالہ ہے نبی برحق اور متنبی۔ تو ہم اس سے پہلے صدق پہ بات کر چکے ہیں۔ اللہ کی عجیب شان ہے کہ ہر نبی اپنی قوم میں صادق ہونا، امین ہونا، اس میں معروف ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے انبیاء اپنی قوم میں اعلان رسالت و نبوت سے پہلے ایک اعلان یہ کرتے ہیں: لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں نے اپنی عمر اس سے پہلے تم میں گزاری ہے۔ الا وہ نبی جو بچپن سے ہی نبی ہوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ بھی دیکھیں ہمارے موضوع سے عیسیٰ کا بھی تعلق کس قدر ہے، اور ہمارے موضوع سے یہ جو متنبی جھوٹے دعوی نبوت کرنے والے ہیں ان کا بھی بیان ہے، اور ساتھ ہی سچے انبیاء اللہ کے
اللہ کے مرسلین، اللہ کے بھیجے ہوئے اپنی قوم میں یہ کہتے ہیں لبثت فیکم عمرا من قبلی، اتنے سال میں تمہارے اندر رہا، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا۔ تو انبیاء کے مخالف اور شدید ترین دشمنوں بھی یہ کہا کہ ہم نے آپ پہ جھوٹ کبھی نہیں پایا، ما جربنا علیک الا صدقا، سچائی ہی سچائی آپ کے اندر پائی۔ تو مرزے کے صدق پہ اور اس کے کذب پہ بات کرتے ہوئے ہم نے ان کی حیات، سیرت اور کردار کے کئی پہلوؤں میں سے سب سے پہلے صدق کو بیان کیا۔ کس چیز میں؟ دعووں میں صدق، پھر خبروں میں صدق، پھر پیش گوئیوں میں صدق۔ تو ان تینوں پہلوؤں میں کہیں صدق مرزا کے کردار میں نہیں، بلکہ کذب ہی کذب ہے۔ آج ہم مرزا صاحب کے ایک تیسرے عنصر کے بارے میں بات کریں گے۔ تیسرا عنصر ان کی سیرت میں یا ان کی زندگی میں دعووں کا ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ مرزا صاحب کو بہت دعوے کرنے کا شوق تھا۔ یہ ایسا متنبی تھا جو کثیر الدعاوی تھا۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے دعووں کو گنا تو ایک اپنی تحریر میں 100 تک پہنچایا۔ تو چلیں ہم بھی کچھ ان میں سے ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کے دعوے اور ان کا تعارف، اس کا اولین عنصر کیا ہے کہ ان کا نام و نسب، پھر ان کا کردار، اور دعوے اور ان کے کردار میں تضاد، منافات۔ مثلا دعویٰ یہ کرتے ہیں مرزا صاحب کہ میں نے کسی انسان سے کچھ نہیں پڑھا، اور پھر سیرت کے اندر لکھا ان کے بیٹے نے اور انہوں نے خود بھی کہ میں نے فلاں بزرگ سے نحو پڑھی، فلاں سے صرف پڑھی، فلاں سے طب پڑھی۔ اب آپ نے دیکھا، اسے تضاد کہتے ہیں۔ دعویٰ یہ کریں کہ میں نے کسی انسان سے کچھ نہیں سیکھا، اور خود ہی پھر ان کی سیرت میں یہ آ جائے کہ فضل الہی سے یہ پڑھا، فضل کریم سے یہ پڑھا، فضل فلاں سے یہ پڑھا۔ تو ان کے ناموں کے ساتھ فضل کو وہ جوڑ کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ مجھ پہ شروع سے ہی فضل الہی کا کرم ہے۔ دیکھیں کہاں کی بے تکی بات ہے۔ تو ایک دعویٰ ان کا دعووں میں سے یہ تھا کہ میں نے کسی انسان سے نہیں سیکھا، اور خود ہی اس کا رد بھی کر دیا، اور اپنے اساتذہ کے نام بھی لے لیے، جن میں سے ایک مرزا غلام مرتضیٰ ان کے والد بھی تھے، ان سے انہوں نے طب سیکھی۔ دوسرا دعویٰ ان کا یہ تھا کہ میں بیت اللہ ہوں۔ دعوے بھی دیکھیں بے تکے، صرف دعوے ہی سن کے بہت سے قادیانی حضرات انشاءاللہ مرزا غلام محمد کی نسبت سے نکل جائیں گے، اگر اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت رکھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں 40 صفحہ 4 روحانی خزائن صفحہ 445 جلد 17 کہ خدا نے اپنے الہام میں میرا نام بیت اللہ بھی رکھا ہے۔ اب بتائیں کوئی نام ہے، اس سے ہم کو کیا فائدہ پہنچنا ہے؟ 1882 میں مرزا صاحب نے نبوت کا بھی دعویٰ نہیں کیا تھا، مگر کیا کیا؟ مجدد ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یعنی ان کے آخری منتہی دعویٰ ہے کہ میں صاحب شریعت نبی ہوں، اور ان کا آغاز یہاں دعوی مجددیت سے ہوتا ہے۔ جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا
اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالی نے الہام کے ذریعے مجھے خود خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے۔ یہ کتاب البریہ صفحہ 158، روحانی خزائن صفحہ 201، جلد 13۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مجدد کا کام کیا رسول اللہ نے بتایا کہ جو امت کے عوام کو اس دین پہ جمع کر دے جو رسول اللہ لے کے آئے تھے۔ اور مرزا صاحب نے بدقسمتی سے امت کو اس دین کے ہر شعبے سے مخالف طرف لے گیا جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ رسول اللہ اس دین کو لائے تھے کہ اللہ جو ہیں حی و قیوم ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ اس نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی کئی رنگ ہیں، بے شمار ہاتھ اور پاؤں ہیں، اور پھر ان کو مشابہت دی 10 سے اندازہ کر لیں۔ اللہ کے نبی اس دین کے ساتھ آئے کہ انبیاء پہ اللہ نے جو سلسلہ نبوت کا آغاز فرمایا تھا مجھ پہ اسے ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، بلکہ آپ کے بعد اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اندازہ کریں تو کہ نہیں کوئی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، کسی کو امت میں نہیں پتہ چلا، نہ صحابہ کو نہ تابعین کو، مجھ پہ اللہ نے کھولا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے۔ ہر نقطے پہ اور ہر پہلو پہ امت کو اس طرف لے گئے جو رسول اللہ سے ہٹی ہوئی پہلو تھا۔ تو یہ ہے تو ان کا مجدد ہونا۔ تو مجدد میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ ہے جو دین کو اس حالت میں لے جائے جس حالت پہ جناب رسول اللہ نے اس دین کو چھوڑا تھا۔ بس یہ ہے مجدد، یعنی دین کو پیچھے لے جائے، خیر القرون میں لے جائے۔ آگے لے جانے والا محرف ہوتا ہے، تعریف کرنے والا ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں 1882 میں مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں مامور من اللہ ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا ہے۔ وہ اپنی کتاب نصرت الحق پھر روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 66، اسی طرح کتاب البریہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہوں۔ اب آپ دیکھیں مرزا صاحب کے کذب، دجل، خیانات، اخلاقی بیماریاں، ان سب کو دیکھیں کہ کیا اللہ ایسے شخص کو مامور بناتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1882 میں مرزا صاحب نے ایک اور دعویٰ کر دیا کہ میں نذیر ہوں۔ اب آپ ان کا یہ دعویٰ سنیے۔ الرحمن علم القرآن لتنذر قوما ما انذر آباؤہم۔ دیکھو کہاں ایک جگہ سے ایک لفظ، دوسری جگہ سے دوسرا لفظ لے کے اسے اللہ کی وحی قرار دیا۔ تو میں نے آج کے بجلس میں جو سب سے پہلے آیت پڑھی تھی وہی تھی کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ پہ افطرا پردازی کرے، جھوٹ بہتان باندھے اور یہ کہے کہ مجھے وحی ہوئی، حالانکہ اسے کچھ بھی وحی نہیں ہوئی۔ تو اب آپ دیکھ لیں، بیت اللہ ہونا کیسی وحی ہے، مامور من اللہ ہونا کیسی شیطانی وحی ہے، پھر یہ الرحمن علم القرآن، خدا نے تجھے قرآن سکھایا تاکہ تو ان لوگوں کو ڈرائے جن کے باپ دادے ڈرائے نہیں گئے تھے۔ نذیر ہونا یہ ہے وہی شیطانی۔
تو اس کا ذکر تذکرہ میں ہے، براہین احمدیہ میں ہے، روحانی خزائن میں ہے، اور ضرورت الامام یہ روحانی خزائن کی جلد 502۔ آگے چلیے، آدم، مریم اور احمد ہونے کا دعویٰ۔ آدم کون ہے؟ ابو البشر۔ مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، ماجدہ، صدیقہ۔ اور احمد کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حوالہ سنیے، مرزا صاحب کا یہ کلام تذکرے میں ہے، صفحہ 70 پہ، اور براہین احمدیہ جو روحانی خزائن کی جلد 1 صفحہ 590 میں ہے۔ سنیں نص اس کی: یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، یا مریم اسکن انت و زوجک الجنہ۔ یہ عربی اعتبار سے ہی غلط ہے۔ یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ نفخت فیک من لدنی روح الصدیق۔ اے آدم، اے مریم، اے احمد، اللہ اکبر، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے، یہ ترجمہ بھی قادیانیوں کا ہے، جن میں یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ، میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ یعنی مریم سے مریم ام عیسیٰ مراد نہیں، آدم سے آدم ابو البشر مراد نہیں، اور احمد سے اس جگہ حضرت خاتم الانبیاء مراد ہیں۔ اور ایسا ہی ان الہامات کے تمام مقامات میں کہ جو موسیٰ اور عیسیٰ اور داؤد وغیرہ نام ہیں، یہ نام ہیں، نام میں بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں سے بھی وہ انبیاء مراد نہیں، بلکہ ہر جگہ یہ عاجز مراد ہے۔ کون عاجز؟ مرزا غلام احمد قادیانی، استغفر اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ 1 یہ ایک آدمی، 3 in 1 ہے، 4 in 1 ہے، 5 in 1 ہے۔ کتنے انبیاء کے نام لے لیے، کتنے صالحین کے نام لے لیے۔ تو یہ مرزا صاحب کا نرالا دعوے کا انداز ہے کہ بہت سو کے نام لے کے کہے کہ میں سب کچھ ہوں۔ ایسا دعویٰ مرزا کے علاوہ پہلے کذابوں اور دجالوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو میری درخواست ہے قادیانی حضرات سے، غور کر لیں، اب بھی موقع ہے جناب رحمت للعالمین صادق و مصدوق ان کی غلامی میں آنے کا۔ 1884 میں رسالت کا دعویٰ کیا۔ الہام سنیے مرزا صاحب کا: انی فضلتک علی العالمین قل ارسلت الیکم جمیعا۔ عربی میں الہام ہے۔ اب یہ ترجمہ بھی سن لیں: میں نے تجھ کو تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ درست ترجمہ ہے، میں تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ترجمہ درست ہے، مگر دعویٰ کذاب و دجال کا ہے، دعوے میں کذب ہے۔ یہ دعویٰ ہے تذکرہ صفحہ 129، مکتوب حضرت مسیح علیہ السلام، مورخہ 30 دسمبر 1884۔ اور بھی ہیں مرجع، لیکن چھوڑ دیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اب مرزا صاحب مقام نبوت سے بھی اوپر چلے گئے، مجدد سے نبوت تک پہنچے، نبوت اور رسالت سے اب آپ اللہ تک پہنچنے لگے۔ دیکھیں، توحید اور تفرید کا دعویٰ۔ یہ الہام سنیے: تو مجھ سے ایسا ہے۔ آپ کو پتہ ہے
کہ اسلام میں ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہمیں کہ نہ کوئی اللہ سے نہ اللہ کسی سے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. نہ اللہ کسی سے نہ اللہ سے کوئی. میرا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ بتایا الہام میں کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسی میری توحید اور تفرید. تو مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے قادیانی حضرات مربیو غور کر لو. یہ حوالہ ہے تذکرہ صفحہ 161. پھر آگے روحانی خزائن کا بھی حوالہ ہے، البعین کا بھی ہے. بہرحال جہاں بھی ہو آپ دیکھ لیں. 1891 میں اب مرزا صاحب دیکھیں کیا بننے لگے. اللہ نے مسلم امت کو خبر دی تھی قرآن میں بل رفع اللہ الیہ. کس کے بارے میں؟ عیسیٰ کے بارے میں. پھر اللہ نے یہ بھی خبر دی تھی کہ عیسیٰ قیامت کی علامت ہیں. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. کیا مطلب؟ قیامت سے پہلے اتریں گے. اور جناب نبی کریم محبت قرآن نے قسم کھا کے، جسے محدثین نے ذکر کیا ہے، بخاری نے بھی، جس کو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بخاری کی حدیث کو دیکھیں، تو اس میں فرمایا کہ اللہ کی قسم عیسیٰ اتریں گے. اب اس عیسیٰ کے بارے میں اور ان کے اترنے کے بارے میں مرزا صاحب نے جو تحریف کی اسے سن لیں. 1891 میں کہا کہ میں مسیح مسیح ہوں. کوئی مسیح نہیں آنے والا، اس کا مسیح پیدا ہوگا. اللہ نے تو کہا تھا نا مسیح نازل ہوں گے. جناب رسول اللہ نے ان کے نزول کی جگہ بھی بتا دی تھی، دمشق کے مشرقی کنارے. سارا امت کے پاس ٹھوس دلائل سے یہ عقیدہ موجود ہے. مگر مرزا صاحب نے اب دیکھو کیا تحریف کی اس عقیدے میں. یہ ہے مرزا صاحب کا مجدد ہونا. 3 کی تخریب، اس کا نام انہوں نے تجدید رکھا. اللہ جل شانہ کی وحی اور الہام سے میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کون سا الہام ہے؟ کس اللہ کی طرف سے؟ جس اللہ کی توحید کا بھی آپ نے انکار کر دیا، اس اللہ کی طرف سے. اور یہ بھی میرے پر ظاہر کیا گیا کہ میرے بارے میں، سن لیں آپ، پہلے سے قرآن شریف اور احادیث نبویہ میں خبر دی گئی ہے اور وعدہ دیا گیا ہے. یہ ہے تذکرہ صفحہ 172. باقی کتابوں کو میں حوالے چھوڑ کر قادیانیوں سے ایک سوال کرتا ہوں، خصوصاً ان کے مربیوں سے اور جو ان میں خوب زجر کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. آپ یہ بتا دیں کہ قرآن کریم میں کس جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کا ذکر ہے، اور احادیث کی جو کتابیں ہم تک آج تک پہنچی ہیں، صحاح ستہ ہوں یا اس کے علاوہ بھی، کس حدیث کی کتاب میں ہے؟ اتنا بتا دیں، ورنہ آپ بھی امت کذاب و دجال اور آپ کا نبی بھی کذاب و دجال. اب آگے چلیے. مسیح ہو گئے. اب ان کی والدہ تھی مریم صدیقہ. اب دیکھیں ان کے بارے میں بھی دعویٰ کرتے ہیں. 1891 میں مرزا صاحب نے کیا دعویٰ کیا؟ الہام سنیے. جعلناک المسیح ابن مریم. مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ ہے، معاف کرنا، مریم نہیں، مسیح ابن مریم ہونے کا دعویٰ 1891 میں. الہام دیکھیں شیطانی. جعلناک المسیح ابن مریم، ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنا دیا. یہ ترجمہ قادیانی ہے. ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں
یہ عبارت ہے تذکرہ صفحہ 185 کی۔ ادالہ ہم بھی ہے، روحانی خزائن بھی ہے۔ اب آگے دیکھیں، مرزا صاحب کی یہ عادت ہے کہ جب وہ کسی بڑی شخصیت کا نام لیتے ہیں تو پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں، پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان پہ قدح کی جائے، جرح کی جائے، ان کی غلطیاں نکالی جائیں، پھر خود ہی بدقسمتی سے ان جیسا ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہم نے مختلف اپنے مجالس میں بیان کی ہیں۔ اب مسیح سے افضل ہونے کا دعویٰ، یہ دافع البلا روحانی خزائن جلد 18 240 میں ہے۔ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، یہ قادیانی کا دعویٰ ہے۔ 1892 میں کن فیکون ہونے کا دعویٰ، صاحب کن فیکون۔ اب الہام سنیے، انما امرک اذا اردت شیئا ان تقول له کن فیکون، کہ بھائی تیرا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی تو کسی چیز کا ارادہ کرے تو اسے کہے کہ ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کے بارے میں قرآن نے تعارف کرایا ہے کہ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، جب کسی چیز کو کرنا چاہیں تو انہیں کن کہیں وہ ہو جاتی ہے۔ یہ مرزا صاحب نے اپنے لیے فٹ کر لی آیت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تذکرہ صفحہ 203 میں ہے۔ 1894 میں مسیح اور مہدی ہونے کا دعویٰ۔ اب یہ بھی عربی عبارت ہے مرزا صاحب کی، غور کر لیں۔ مربی حضرات اور ذمہ داران قادیانیت، بشرنی وقال ان المسیح الموعود الذي يرقبونه والمہدی المسعود الذي ينتظرونه هو انت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے خدا نے بشارت دی، یہ قادیانی ترجمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہا ہوں۔ خدا نے مجھے بشارت دی اور کہا کہ وہ مسیح موعود اور مہدی مسعود جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں وہ تو ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 257۔ پھر اتمام الحجہ جو روحانی خزائن کی جلد 8 صفحہ 275 میں۔ اندازہ کر لیں کہ اب اللہ پہ جھوٹ بہتان کیا باندھ رہے ہیں، افتراء علی اللہ کاذبا، اللہ پہ افطرا پردازی کر رہے ہیں کہ اس نے مجھے خوشخبری دی ہے۔ اور بدبخت اگر تم خود دعویٰ کرتے ہو کہ میں مسیح موعود ہوں اور میں مہدی بھی ہوں تو یہ کم جرم ہے اس سے کہ تو یہ کہے کہ اللہ نے مجھے یہ کہا ہے۔ یہ ہے کذاب اور دجال کا فعل، اے بنائے قادیانیت۔ اسی پہ غور کر لیں، کہاں اللہ نے مسیح موعود اور مہدی مسعود بنایا اس انسان کو؟ کہاں؟ اور اللہ پہ الزام لگا دیا کہ مجھے خوشخبری دی۔ 1858 میں کہا کہ میں پوری دنیا کا امام ہوں، امام زمان ہوں، سو میں اس وقت بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام زمان میں ہوں۔ پھر 1900 سے 1908 تک مرزا صاحب نے جو دعوی نبوت کیا اس میں بھی مختلف ان کے مراحل ہیں۔ پہلے کہا کہ میں بروزی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی مع نبوت محمدیہ کے میرے آئینہ ذلیت میں منعکس ہیں۔ تو پھر کون سا الگ انسان ہوا
جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا. یہ صرف کذب ہی نہیں، دجل کی ابتر ترین مثال ہے کہ کیا کہ میں بروزی طور پہ محمد ہوں. دنیا میں تاریخ مذاہب میں یا عام معاشرتی زندگی میں یہ تصور غیر انسانی، غیر منطقی، غیر عقلی ہے. کوئی آدمی پاکستان میں کل کو دعویٰ کر لے کہ میں بروزی طور پہ قائد اعظم ہوں، میں بروزی طور پہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں، تو کوئی مانے گا؟ یا کسی دوسرے ملک کا سربراہ جرمنی میں کوئی شخص کہہ دے میں بروزی طور پہ ہٹلر ہوں، برطانیہ میں کہہ دے میں بروزی طور پہ فلاں جارج ششم ہوں. یعنی دنیا والے بھی اس حقیقت کو صفات اور حماقت سمجھتے ہیں. خبر نہیں قادیانیتوں میں کیا ہوا. اور ان کی پیروی تو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ ان کے کہنے ہی پر اس نے یہ سب کچھ کیا. اور ان کا پہلا مقصد یہ تھا کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس اسلام کو وہ لے کر آئے تھے، اس کا حلیہ بگاڑے، اور احکام دین اسلامی جن میں اولین ترین حکم جہاد کا ہے اس کو منسوخ کریں. بہرحال تو مرزا نے یہاں پہ نبوت اور رسالت کا بھی دعویٰ کر دیا اور یہ کہا کہ انا انزلناہ قریبا من القادیان، ہم نے اس کو قادیان کے قریب اتارا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ، یہ براہین احمدیہ روحانی خزائن، الحکم جلد نمبر 4، 24 اگست 1900، اور پھر تذکرہ میں بھی ہے صفحہ 327، مطبوعہ ربوعہ. سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا. اس پہ کئی حوالے ہم ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ایک غلطی کا ازالہ میں ہے میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں. اچھا ہے کہ جب آپ لوگ دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم تو انہیں رسول نہیں مانتے، ہم تو انہیں مجدد مانتے ہیں، ہم تو حضرت مسیح موعود. یہ بھی دیکھ کتنا بڑا فراڈ ہے اس لوگوں کا، ان لوگوں کا، کہ دعویٰ نبوت اس نے کیا اور یہ اس کو نبی مانتے ہیں، مگر عام مجالس میں کبھی بھی نہیں کہتے کہ حضرت نبی کریم مرزا غلام احمد قادیانی، کبھی بھی نہیں کہتے، صرف اس لیے تاکہ سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکیں کہ بھائی وہ تو نبی نہیں اس کو مانتے، صرف مجدد ہی مانتے ہیں یا مسیح موعود. یعنی دعویٰ اس کا ہے نبوت کا، ایمان تم اس کی نبوت پہ لاتے ہو اور کہتے اس کو نبی نہیں، حضرت مسیح موعود. یہ بہت بڑا فراڈ ہے اور بہت بڑا دجل ہے اس قوم کا. آگے چلیں. تحفہ گولرویہ. خداوند وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو، یہ دیکھیں دعویٰ اس کا، یعنی عاجز کو ہدایت اور دین حق اور تہذیب اخلاق کے ساتھ بھیجا. آپ بتائیں، صاف دعوی نبوت ہے. یہ تحفہ گولرویہ در روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 73. آگے دیکھیں. وہ قادر خدا قادیان کو طاعون کی تباہی سے محفوظ رکھے گا تاکہ تم سمجھو کہ قادیان اسی لیے محفوظ رکھی گئی کہ وہ خدا کا رسول اور فرستادہ قادیان میں تھا. دافع البلا. اب آخری مرزا کا دیکھیں مرحلہ. یہاں تک ذیلی نبی، عام رسول، عام نبی،
اب صاحب شریعت نبی ہونے کا دعویٰ، قادیانیت کو مسلم عوام و خواص پہ خوب کھول دینا چاہیے کہ انہوں نے کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا دعویٰ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو استعمال کیا، دجل محمد اور احمد کو لفظ ان کو استعمال کیا، انہوں نے ان سے پہلے اللہ کے اولی العظم نبی عیسیٰ اور ان کی والدہ کے نام کو استعمال کیا۔ اب آگے دیکھیں مستقل صاحب شریعت نبی کہتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے مرسل من اللہ۔ اس کا معنی ہے کہہ دو اے لوگو میں تم سب کی طرف خدا تعالیٰ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ یہ معیار الاخیار صفحہ 3، تذکرہ بھی صفحہ 352 میں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے آپ کی طرف رسول بھیجا جو شاہد ہے تم پر، گواہ ہے، جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ یہ آیت آپ کو پتہ ہے سورہ مزمل کے اندر ہے، تو وہاں سے آپ نے اوپر فٹ کر لی۔ اب یہ آخری جو بات ہے کہ مرزا کا صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ، اس کو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں کھول کے بیان کریں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔